ایک سوال بڑا اہم ہے کہ فوقیت سر کس کو حاصل ہے، پارلیمان کی قانون سازی کو یا عدلیہ کے فیصلے کو؟ اس پر آپ کی قانونی رائے کیا ہے؟ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو بنیادی طور پہ اگر قانون اور آئین کی نگاہ سے دیکھیں تو یہ معاملہ مرغی اور انڈے کا ہے۔ اچھا، کہ پہلے کون آیا، مرغی آئی کہ انڈا آیا؟ مرغی نے انڈا دیا یا انڈے نے مرغی پیدا کی؟ اب اس میں یہ برطانیہ میں بھی امریکہ میں بھی یہ بحث ہوتی رہتی ہے، اور اس پہ میرا نہیں خیال یہ بحث اس پہ کوئی یہ خاتمہ ہوگا اس کا۔ صحیح۔ وہ بحث یہ ہے کہ مقننہ کہتی ہے ہم قانون بنا سکتے ہیں جی، اور ہم ہی قانون بنانے کے اختیار ہے، یہ کسی اور ادارے کو نہیں۔ عدلیہ کہتی ہے آپ قانون بجا بنائیں، 100 مرتبہ بنائیں، پر ہمیں اس میں تشریح کرنے کا اختیار ہمارا ہے۔ وہ اس کے معنی کیا ہے قانون کے، وہ ہم بتائیں گے۔ اب وہ معنی بتا دیتے ہیں، معنی بتاتے ہیں جب تو مقننہ لیجسلیچر وہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ وہ اس کو پھر ترمیم کر دیتے ہیں کہ یہ ترمیم سپریم کورٹ نے جو تشریح کی ہے وہ ٹھیک نہیں، یہ ترمیم ہم کر کے اس کی پھر تشریح کرتے۔ اب جب وہ قانون بن جاتا ہے کوئی چیلنج کر دیتا ہے سپریم کورٹ میں اس کو، اب پھر سپریم کورٹ کہتی ہے کہ تشریح کرنا تو ہمارا حق ہے، ہم اس کی تشریح اس طرح کرتے ہیں۔ تو یہ گول دائرے میں یہ گھومتے رہے گی سر۔ یہ تو دنیا۔ عمل درآمد میں اعتزاز صاحب کہ اگر اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوتا ہے اعتزاز صاحب تو پھر کیا اس کے اثرات ہوں گے؟ اس کے اثرات تو بڑے برے ہوں گے۔ اس کے اثرات تو یہ تصادم ہوگا جس میں مجھے فکر ہے کہ نقصان مقننہ کا ہوگا، اچھا، قومی اسمبلی کا ہوگا۔ یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ اس میں عسکری ادارے اور عدلیہ اور سینئر بیوروکریٹس ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی یہ کسی طاقتور وزیر اعظم کو بھی اپنے اس دائرے میں بٹھا لیتے ہیں، صحیح، لیکن وہ اس کا اختیار کوئی نہیں ہوتا۔ شہباز شریف کا کوئی اختیار نہیں۔ لیکن اعتزاز صاحب یہاں ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کا ہی فیصلہ تھا اعتزاز صاحب کہ 2 صوبوں میں الیکشن کروایا جائے 90 دن میں، لیکن پارلیمان نے اس پر عمل درآمد نہیں کیا تھا، تب تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ نہیں، پارلیمان نے نہیں تھا کرنا، الیکشن کمیشن نے کرنا تھا۔ صحیح ہے، اور الیکشن کمیشن نے نہیں کیا، اور آپ سچ کہتے ہیں کہ اس کے وہ سپریم کورٹ کی اس میں کیا اس میں رسوائی ہوئی اور غلط، اور سپریم کورٹ نے بہت نرمی سے لیا۔ اب سپریم کورٹ آپ دیکھیں یہ انہوں نے یوسف رضا گیلانی سے کیا کیا۔ یوسف رضا گیلانی تھا پرائم منسٹر، اس کو انہوں نے سزا دے دی توہین عدالت کی۔ توہین عدالت میں سزا بھی کیا دی کہ 2-4 سیکنڈ کی، کہ جب تک عدالت برخاست نہیں ہوتی، اور عدالت برخاست ہو گئی۔ اس سزا پہ یوسف رضا گیلانی کو قومی اسمبلی سے فارغ کر دیا گیا، اس کو نااہل قرار دے دیا گیا۔ اب اگر یہ بلا لیتے ہیں ججز خواجہ آصف کو، منسٹر کو، پرائم منسٹر کو، اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارا فیصلہ ہے، آپ اس پہ عمل کریں، وہ کہتے ہیں ہم نہیں کر رہے۔ وہ کہتے ہیں آپ کو ہم کہہ رہے ہیں یہاں کہ یہ آپ اس پہ عمل کریں، وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو نہیں کرنا، ہم اس کو قانون نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں اچھا آپ اپنا بیان لکھوا دیں کہ آپ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں جی نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں آپ کو توہین عدالت ہو، توہین عدالت ہوئی۔ اگر وہ توہین عدالت کا فیصلہ دے دیتے تو وزیر اعظم گھر گئے۔ اچھا، پھر وزیر اعظم نیشنل اسمبلی میں تو نہیں جا سکتے، وہ تو فیصلہ اگر عدالت نے کر دیا صحیح، تو یہ بڑا
ہتھیار ہے سپریم کورٹ کے پاس. سپریم کورٹ کی طاقت کو اور اس کے فیصلے کو اس طرح لائٹلی نہیں لینا چاہیے. یہ سیریس میٹر ہے. صحیح. اچھا اعتزاز صاحب، آپ ایک طویل عرصے سے جو ہے وہ ججز کو بھی دیکھتے آئے، سپریم کورٹ بھی تقریبات میں. ایک سوال میرے ذہن میں ہے کہ ججز کا تقریبات میں خطاب کرتے ہوئے عمل درآمد یقینی بنانے کے بیانات دینا، کیا یہ ایک اچھی روایت ہے سر؟ ہاں نہیں، یہ بالکل اچھی روایت نہیں ہے، پر وہ مجبور ہو جاتے ہیں جب ہمارے خواجہ آصف صاحب اور ہماری مریم بی بی قومی اسمبلی میں یا اس کے باہر دبا کے ان کو ان کی رسوائی کرتے ہیں. تو یہ جو میں سمجھتا ہوں یہ گول گول دائروں میں گھومنے کا عمل ہے، جس میں قومی اسمبلی کو بمشکلی فتح نصیب ہوگی. اچھا. ہمارے یہاں ابھی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے جج صاحبان، اور اسٹیبلشمنٹ نہیں ایسا کوئی کام کرے گی جو عدالت سے حکم عدولی ہو. میں ایک ہی مثال لے لیں ابھی کی. جی. اسٹیبلشمنٹ کی پوری کوشش ہے کہ فوجی عدالتیں اپنے فیصلوں تک پہنچیں. سپریم کورٹ کے پاس ججوں نے فوجی عدالتوں کو کالعدم قرار دے دیا. فوجی عدالتیں ختم ہو گئیں. اب کیوں چل رہی ہیں؟ کیونکہ گورنمنٹ نے اپیل کی اور سپریم کورٹ نے خود یہ کہا کہ آپ چلا لیں پر فیصلہ نہیں سنائیں گے. صحیح. اب فیصلہ نہیں سنا سکتی. فیصلہ سنانے کے لیے حکومت کو اور فوج کو پھر جانا پڑا سپریم کورٹ کہ ہمارے نگاہ میں 20 لوگ ان 100 ملزموں کے 20 ایسے جن کو بے گناہ ہونا چاہیے اور ہم چھوڑنا چاہتے ہیں، پر آپ نے حکم دیا ہوا کہ فیصلہ نہ سنائیں، ہمیں یہ اجازت دے دیں کہ ہم ان کی رہائی کا فیصلہ دے دیں. کورٹ نے مجھے پوچھا، میں پٹیشنر تھا، میں نے کہا جی جانے دیں، نکلیں تو بڑے اچھے ہیں جتنے نکل جائیں. اب رکا ہوا کہاں ہے کہ کورٹ نے روکا ہوا ہے. ایک فوجی عدالت کو کا فیصلہ مجھے کروا کے دکھائیں. بالکل نہیں کریں گے جب تک سپریم کورٹ اجازت نہیں دے گی. صحیح. تو یہ سپریم کورٹ کا ایک ایسا وہ انگیز کر رہے ہیں لوگ اس وقت پارٹیز کو، پولیٹیکل پارٹیز کو، کہ آپ سپریم کورٹ سے پوری ٹکر لے لیں. اور یہ جو حالیہ قانون جو آیا ہے یہ بھی اس پوری ٹکر لینے کا. صحیح. تو اعتزاز صاحب یہ سی کہ الیکشن بیٹھ گئی سپریم صحیح الیکشن ایکٹ ترمیمی جو ہے. اچھا اعتزاز صاحب، کیا عدالت الیکشن ایکٹ ترمیم کو کلی طور پر یا جزوی طور پر کالعدم قرار دے سکتی ہے؟ عدالت کے پاس اختیار ہے؟ الیکشن ایکٹ کو تو دے سکتی ہے. ایکٹ کو جو ہو اچھا ویلڈ ہونا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، پر یہ اختیار اس کو تو قانون کی کو کالعدم قرار دینے کا یہاں تھا. یہاں ہمارے یہاں تو فیصلہ ہوئے ہیں کہ آئینی ترمیم کو بھی کالعدم قرار دے سکتی ہے. صحیح. یہ فیصلے ہیں. تو سر ابھی جو نظر آ رہا ہے راستہ، آخر میں یہ جاننا چاہوں گا، وہ اب صرف اور صرف گول گول گھومنا جیسے آپ کہہ رہے ہیں اسی میں ہے، یا کوئی حل نکلتا نظر بھی آ رہا ہے، کوئی سٹاپ بھی ہوگا گول گول گھومنا؟ نہیں، ہر ادارے کو دوسرے کی عزت کرنی پڑے گی، اور عدلیہ کو بھی پارلیمنٹ کے وقار کو ملحوظ رکھنا پڑے گا، اور پارلیمنٹ کے فلور پہ بھی خواجہ آصف اور اس طرح کی تقریریں نہیں مایوس کن. یہ پارلیمنٹ میں جی ایک طریقہ ہے بات کرنے کا، اس میں تھوڑا سا طنز رکھ کے اور آپ ایک خوشگوار انداز میں، جس طرح بلاول بھٹو زرداری نے تقریر کی ہے، اس نے جس دن کہا تھا عمران خان کو پرائم منسٹر سلیکٹ، تو ایک ایس لگایا تھا پر معنی بدل دیے تھے. اب بھی اس نے جو تقریر کی ہے وہ بڑی بیلنسڈ، اور اس نے ایک
ٹنگ ان چیک جس کو کہتے ہیں اس طریقے سے کرٹیسزم کی ہے اس پہ اور اپنا اختلاف بتایا، اس طرح رکھے تو ٹھیک ہے، پر جو لہجہ کئی اور دوستوں کا ہے، میں ایک مثال خواجہ آصف کی دیتا ہوں جی، وہ تو اگر دوسرا ادارہ بھی برداشت نہیں کرتا نا، تو سب اداروں کو برداشت اور رواداری سے چلنا پڑے گا۔ بالکل، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ بہت شکریہ سینئر قانون دان اور سینئر سیاست دان اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔